میں دبے پاؤں چلتا ہوا گھر کے دروازے تک پہنچا اور زور سے کنڈی کھٹکھٹائی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ عالیہ نے ہی کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہوئی، پھر سر جھکائے واپس چل دی۔ میری غیرت جاگ اٹھی اور میں عاشق سے ایک دم شوہر بن گیا، ایک غیرت مند شوہر۔ میں نے غصے میں کانپتے ہوئے آواز دی، کون آیا تھا یہاں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر سراسیمگی سے میرے حولے کو گھورنے لگی۔ میں نے کہا، بولو بھی کون تھا یہ جو ابھی ابھی اس بوہے سے باہر نکلا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اوڑھنی سنبھالتے ہوئے بمشکل اس کے ہونٹ ہلے۔ کون؟ واہ، سرے سے ہی مکر گئی تو۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، خود دیکھا ہے میں نے اپنی ان آنکھوں سے، ایک بندہ یہاں سے نکلا، اس بوہے سے۔ چور تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا یا بھوت؟ بتا دیا نا تجھے، کوئی نہیں آیا یہاں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں اس پہ ایک غصیلی نظر ڈالتا ہوا گھر کے اندر آ گیا، پھر کمرے میں جا کر بلب روشن کیا اور ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ سب کچھ درست حالت میں تھا اور گھر میں کسی اجنبی کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ تناؤ سے میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے اپنی عقل اور یادداشت پر شک ہونے لگا۔ میں نے کہا، علی دیکھو، جو کچھ بھی ہے سچ سچ بتا دے۔ اگر کوئی چور تھا، ڈاکو یا کوئی بدمعاش تو ابھی مسجد میں اعلان کرا دیتے ہیں۔ میں نے خود ایک اجنبی کو یہاں اس بوہے سے نکلتے دیکھا ہے۔ اس بار وہ تنگ آ کر بولی، اپنا علاج کرا، دوسروں کو سرما بیچتے بیچتے تیری آنکھوں میں بھی ککرے اتر آئے ہیں، کوئی نہیں آیا یہاں۔ مجھے اس بات نے بھڑکا دیا، پھر ہمارے بیچ لڑائی شروع ہو گئی۔ مجھ پر وحشت سوار ہوئی اور میں نے اسی کے دوپٹے سے اس کا گلا دباتے ہوئے کہا، سچ سچ بتا علی، کون تھا وہ، ورنہ ٹوٹے کر کے یہیں ویڑے میں دفنا دوں گا۔ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، بب بھائی۔ میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہا، اچھا تو اب تو نے بھائی بھی بنا لیے ہیں؟ میں جانتا تھا کہ عالیہ کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ محض بہانہ کر رہی ہے، مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے غصے سے زمین پہ تھوکا، پھر منجا گھسیٹتا ہوا ویڑے میں لے گیا اور تکیا گود میں دھر کے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ میں نے گلاس جھپٹ کر دور پھینک دیا اور کہا، نہیں پیتا میں تیرے ہاتھ کا پانی، نفرت ہے مجھے تجھ سے۔ جب تک تو مجھے یہ نہیں بتائے گی کہ یہاں کون آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا لینے آیا تھا، قسم ہے عنایت شاہ سرکار کی تجھ سے کلام نہ کروں گا۔ بھائی تھا میرا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ آخر کون ہے یہ بھائی؟ تیرا تو کوئی بھائی بہن نہیں، کہاں سے پیدا ہو گیا یہ بھائی؟ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں دل پہ پتھر کی سل رکھ کر ویڑے میں لیٹ گیا، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اگلے روز میں نے عالیہ سے کوئی بات نہ کی۔ ہمارے بیچ ایک انجانی دیوار حائل ہو چکی تھی۔ مجھے اس میں ہزار خامیاں دکھائی دینے لگی، وہ بھی کسی قدر بے رخی برت رہی تھی۔ میں نے پورا دن دکان میں گزار دیا۔ شام کو محمد دین نائی سے بہانہ کیا کہ ٹبری بیمار ہے، ایک بندے کا کھانا بھیج دے۔ وہ غریب 2 روٹیاں لے آیا، بھوک تو ویسے اٹھ چکی تھی۔ زہر مار کر کے گھر آ گیا اور منجا گھسیٹ کے ویڑے میں ہی سو گیا۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ عالیہ سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہ تھا، ویسے بھی جتنا الاؤ نفرت کا میرے اندر جل رہا تھا اتنا ہی غصہ وہ بھی پالے بیٹھی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح دھوبیاں جا کر صادق سے بات کروں گا، اسی نے یہ رشتہ کرایا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ صبح سویرے وہ دھماکہ ہو ہی گیا جس کے خطرات کل سے منڈلا رہے تھے۔ وہ چائے لے کر آئی تو میں نے گرم چائے اسی کے اوپر انڈیل دی۔ اس نے غصے میں مجھے ذلیل، کتا، کمینہ، کبارد اولاد کے القابات عطا کر دیے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پہلے دھوبیوں کی 7 پشتوں کو دھویا، پھر طلاق 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 کے 8-10 فائر کر دیے۔ وہ خاموشی سے آنسو چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھ کر دکان پہ آ گیا۔ مجھے اپنے فیصلے پہ کوئی افسوس نہ تھا۔ جب شک کا کانٹا دل میں چبھا ہو اور آپ کی عزیز ترین ہستی اسے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود
مزید گہرا کر رہی ہو تو پھر افسوس کیسا۔ شام کو گھر آیا تو عالیہ جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ فقیر چارپائی پر گرا تو غصہ کی بجائے ندامت گھیرنے لگی۔ احساس کے کوئلے دہکے تو دل و دماغ پر برف پگھلنے لگی۔ رفاقتوں کے دیپ بجھے تو تنہائی کے اندھیرے ڈسنے لگے، اور میں زندگی میں دار آئی شب تنہائی میں بری طرح بھٹکنے لگا۔ پوری رات افسوس میں گزری کہ آخر عالیہ نے مجھ سے کیوں بے وفائی کی۔ صادق سائیکلوں والے کا لگایا ہوا یہ پنکچر زیادہ دیر کیوں نہ ٹھہر سکا، اور 6 ماہ بعد ہی گرستی کا ٹائر کیوں پھٹ گیا۔ میں ہائے بے وفا کہتا ہوا بستر پر گرا اور رونے لگا۔ شب خوابی کا مارا تو تھا ہی، روتے بسورتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے باہر جا کر دیکھا تو سامنے سجی سنوری عالیہ کھڑی تھی۔ میرے جذبات کا سمندر بے قابو ہونے لگا۔ میں نے کہا، عالیہ یہ سب خواب تھا نا؟ بولو بولو، ہمارے بھی طلاق نہیں ہوئی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک کہیں سے صادق سائیکلوں والا نمودار ہوا اور مجھے زور کا دھکا دے دیا۔ میں لڑکتا ہوا جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ آنکھ کھلی تو بستر سے نیچے پڑا تھا اور دروازہ شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور چپل گھسیٹتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ سورج مشرق سے کنی نکال رہا تھا۔ ہڑکا کھولا تو سامنے سچ مچ صادق سائیکلوں والا کھڑا تھا۔ اس کی قہر آلود نگاہوں سے بچنے کے لیے میں شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کھڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا، ورانڈے کے پاس سائیکل کھڑی کی، پھر صافے سے منہ صاف کرتے ہوئے ہونٹ بھینچ کر بولا، کچھ لوگ لعنتی کردار ہوتے ہیں، مگر تو چلتی پھرتی لعنت نکلا سلو۔ میں نظریں جھکائے بامشکل اتنا ہی کہہ پایا، کیا ہو گیا استاد؟ وہ نتنے پھلاتے ہوئے بولا، مت کہہ مجھے استاد، لعنتیوں کے استاد بھی لعنتی ہوتے ہیں۔ غلطی میری ہے سلو، جس نے تجھ جیسے مہاتڑ سے نیکی کی، ایک چنگے بھلے گھر میں رشتہ کرایا، اور تو نے کیتی کتائی پہ پانی روڑ دیا۔ اشکے وے۔ میں نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا، دیکھ صادق، عالیہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، پہلے میری پوری بات سن لے، پھر بھلے چپیڑے مارنا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، ہاں پھٹ، کیا بولتا ہے تو؟ میں نے کہا، پہلے یہ بتا، کوئی مرد یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ٹبری گھر میں کنجر پونا کرتی پھرے اور وہ عزت مارے خاموش رہے؟ صادق کچھ دیر پریشان نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، مطبل کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا، پرسوں رات کو شہر گیا تھا میں کیسٹیں لینے، واپسی پہ دیر ہو گئی، کوئی 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ سامنے میاں ماچھی کی ہٹی کے پاس تھا تو اپنے گھر سے، اپنے بوہے سے ایک مہاتڑ کو نکلتے دیکھا، رب جانے کون تھا، قسم اٹھوا لے یار، میں نے خود دیکھا اپنی ان 2 آنکھوں سے۔ تو نے عالیہ سے پوچھا کہ وہ بندہ کون تھا؟ ایک بار اور یار 1000 بار پوچھا ہے، کون لعنتی تھا؟ وہ کچھ بتاتی ہی نہیں۔ میں نے دھمکایا تو بولی، بھائی تھا۔ اب بتا، یہ بھائی کہاں سے آ گیا؟ نکاح کے وقت تو کوئی بھائی نہیں تھا، کہاں سے آیا یہ بھائی؟ آسمان سے گرا یا چھپر پھاڑ کے ٹپکا؟ اور یوں ملنے آ رہا ہے چوری چھپے، راتوں رات چلا بھی گیا۔ میری بات سن کر صادق چارپائی کھینچ کر بیٹھ گیا اور تکیا گود میں رکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، زندگی برباد کر دی تو نے اس غریب کی، باپ اس کا دمے کا مریض ہے، ماں لوگوں کے کپڑے دھو کر گزارا کرتی ہے، ایک ہی دھی تھی بیچاروں کی، اس کے منہ پر بھی طلاق کی کالک مال دی تو نے دوزخی۔ میں نے کہا، اگر میں دوزخی ہوں تو مجھ سے بڑی دوزخن عالیہ ہے، جس کے یار اسے چوری چھپے ملنے آتے ہیں۔ کس چیز کی کمی تھی یار مجھ میں؟ صادق کچھ دیر خاموشی سے سر کھجاتا رہا، پھر بولا، اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، اس نے یہی کہا، تو جانتا ہے نا اس کا کوئی بھائی وائی نہیں ہے۔ صادق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، وہ ٹھیک کہتی تھی، ہے اس نصیبوں جلی کا ایک بھائی بھی۔ میں حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، کیا بول رہا ہے صادق؟ کون سا بھائی؟ مطلب اگر بھائی ہے تو آج تک سامنے کیوں نہیں آیا؟
کیا ڈاکے ڈالتا ہے بھائی؟ نہیں۔ قاتل ہے؟ خونی ہے؟ نہیں۔ پھر آج تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ وہ سامنے آنے کے قابل نہیں، چھپ چھپا کے ملتا ہے بہن سے۔ چھوٹا بھائی جو ہے اس کرما سڑی کا، چھپ چھپا کر ملتا ہے، آخر کیوں؟ وہ ہجڑا ہے۔ صادق نے گویا میری سماعت پر بم گرا دیا۔ میں کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح چار پائی پر آن گرا۔ پچھتاوے کے کالے سائے میری طرف بڑھنے لگے۔ صادق زمین سے گھاس کا ایک تنکا اٹھا کر اسے انگلیوں میں مسلنے لگا۔ میری نظریں اس کے سپاٹ چہرے پر گڑی تھیں۔ کچھ دیر ہمارے بیچ خاموشی حائل رہی۔ پھر میں نے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی یار صادق۔ وہ تنکے پہ نظر جمائے بولا، ہاں چول تو تجھ سے بہت وڈی وجی ہے، پر قصور عالیہ کا بھی ہے۔ جو بات پورے پنڈ کو معلوم تھی، آخر تجھ سے چھپانے کا فائدہ؟ ڈر گئی ہوگی شاید۔ کئی رشتے ٹوٹے تھے نا اس نمانی کے، صرف اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی لوتی لگا دیتا تھا کہ برا اس کا ہجڑا ہے۔ ہجڑوں کے گھر میں کون رشتہ کرتا ہے بھلا؟ پھر جب تو مجنو بن کر آیا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ اس ڈر سے کہ کوئی لوتی نہ لگا دے، جھٹ منگنی پٹ ویا ہوا، پر افسوس یہ کشتی بھی کنارے نہ لگ سکی۔ لکڑ کی ہانڈی تھی، کب تک چلتی؟ اب سلگتی ہی رہے گی پوری حیاتی۔ چنگا بھی سلو، اللہ بیلی۔ صادق سائیکل کھڑکاتا باہر نکل گیا اور میں پچھتاوے کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور جو دوست ایپیسوڈ 1 سننا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایپیسوڈ 1 کا لنک موجود ہے، وہاں جا کر آپ ایپیسوڈ 1 سن سکتے ہیں۔